بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میرے ناول علم عشق کے ایپیسوڈ نمبر 36 میں آپ دوستوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ دوستوں، اگر آپ نے میرے ناول ہم سفر کی ایپیسوڈ نمبر 34 اور 35 ریڈ نہیں کی ہے تو میرے چینل نظام ولاگ کا وزٹ ضرور کریں، کیونکہ 34 اور 35 ایپیسوڈ جو ہیں وہ میرے دوسرے چینل نظام ولاگ پر اپلوڈ ہوئی ہیں۔ چلیے دوستوں، بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ کیا ہوا ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے، کہیں پین ہے کیا کمر میں درد ہے یا پیٹ میں؟ اس نے پریشانی سے کہتے ہوئے اس کی شرٹ ہٹا کر دیکھنا چاہا تھا۔ نہیں، میرا پاؤں یہاں۔ اس نے پاؤں کی طرف اشارہ کر کے ان کا دھیان منٹوں میں بھٹکایا تھا۔ کہاں ادھر؟ زارا نے جلدی سے پاؤں پکڑ کر گود میں رکھا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ تو بولو علیہ۔ ایمل بے حد پریشان ہو رہی تھی۔ اب ٹھیک ہے، ایک دم سے کھچ پڑی تھی پاؤں۔ اس نے درد کو برداشت کرتے اپنے آنسوں کو پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا، او ہو، ڈرا دیا یار۔ ایمل نے لمبا سانس کھینچتے ہوئے کہا، مجھے بھی۔ زارا نے اس کی طرف دیکھتے کہا تھا، اچھا چلو، اذان ویٹ کر رہے ہیں، باہر چل رہے ہیں ہم۔ نشو کدھر ہے؟ اس نے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ زارا آ جاؤ یار، ویٹ کر کر کے دوبارہ آیا ہوں، اذان نے روم میں داخل ہوتے کہا تھا۔ او واو، ایمل آئی ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے کہا تھا، آئی ایم سو ایمل، جو ہو گیا بھول جاؤ، پرانی کوئی بات نہیں۔ اس نے ایمل کی بات کاٹ کر کہا، چلنا چلے۔ اذان نے لیا کا ہاتھ پکڑتے کہا تھا اور پھر سے ساتھ لیے باہر کی طرف بڑھا تھا۔ ایمل اور زارا بھی پیچھے ہی آئی تھی۔ نشو اور سبحان نہیں ہے کیا گھر پر؟ اذان نے گاڑی میں بیٹھتے پوچھا تھا۔ نہیں، پیٹر مین تو آفس گئے ہیں اور کیوٹ گرل باہر کا بول کر گئی ہے، لیہ نے کہا تھا۔ تو کیا کھانا؟ میری پارٹنر نے، اذان نے اپنے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے لیہ سے پوچھا۔ پیزا اور ڈھیر ساری چاکلیٹس اور آئس کریم، لیہ نے خوش ہوتے کہا تھا۔ بالکل نہیں، آئلی کچھ بھی نہیں اور ٹھنڈا بھی نہیں۔ زارا نے گھورا تھا لیہ کو۔ ایزی، میں نے سوچا تھا ٹرپل اے گروپ میں زارا اذان کو شامل کر لوں، بٹ اب نہیں، بیکاز یہ ڈیزرو نہیں کرتی ہر ٹائم آرڈر، علیہ نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا۔ او نو زارا، اذان اور ہمارے گروپ میں بالکل بھی نہیں۔ کیوں گروپ خراب کرنا ہے؟ ٹرپل اے گروپ میں کسی روندوں کی گنجائش نہیں ہے۔ اذان نے زارا کی طرف دیکھتے علیہ کا پورا ساتھ دیا تھا، جبکہ زارا نے ایک تپی ہوئی گوری سے نوازا تھا اذان کو۔ ایمل، ارحان کو مس کر رہی ہو تو ساتھ لے آتی، ایسے چپ ہوگی تو میں بلوا لوں گا اسے، اذان نے ایمل کو چھیڑتے ہوئے کہا تھا۔ رہنے دے اذان بھائی، سکون سے کچھ دن رہنے دے مجھے۔ آپ کے بھائی صاحب بالکل بچے ہیں، میں تو کہہ رہی ہوں آپ نہ کچھ سکھا دیں انہیں بھی ہر وقت کی عجیب فرمائشیں، عجیب حرکتیں۔ ایمل نے ہنستے ہوئے کہا تھا، نہیں، جب اس کے بچے ہو جائیں گے تو اس کا بچپنا ختم ہو جائے گا۔ زارا نے ایمل کو چھیڑتے ہوئے کہا تھا، اور اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ ایمل کہاں بخشنے والی تھی زارا کو، مجھے تو وہی بالکل علیہ جیسی بیٹی چاہیے، کیوٹ، معصوم۔ اذان نے زارا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، ہاں، جب میں چلی جاؤں گی تو آپ اسے میرے بارے میں بتانا، ایزی، اور اس کا نام بھی علیہ رکھنا۔ لیہ نے گاڑی کے شیشے سے باہر دیکھتے کہا تھا، یہ کیا فضول باتیں ہیں لیہ؟ اذان، زارا، ایمل تینوں غصے سے ایک ساتھ بولے تھے، کیا میں تو ٹریننگ کی بات کر رہی ہوں کہ جب ٹریننگ پر چلی جاؤں گی تو اب آپ لوگ بھی نہ پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھے۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا تھا اور ان تینوں نے اسے گوری سے نوازا، مگر یہ تو وقت نے ہی بتانا تھا کہ وہ کہاں جانے کی بات کر رہی ہے۔ اس کا دل ڈوبا تھا، وہ تینوں ہنستے چہرے دیکھ کر اس کے جانے کا دکھ سب کیسے برداشت کریں گے۔ آنکھوں میں نمی پل میں لہرائی تھی اس کے، مگر وہ علیہ درید تھی، اسے اپنی فیلنگز کو کنٹرول کرنا آتا تھا۔ گاڑی ریسٹورنٹ کے سامنے رکی تھی اور وہ سب اترے تھے۔ وہ گھر آیا تو گھر پر کوئی نہیں تھا۔ لیہ، نشرا، اس نے سب کو آوازیں پھر صوفے پر نشرا کا دوپٹہ پڑا دیکھ کر وہ کچن کی طرف بڑھا تھا، وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ پانی کا گلاس لے کر وہ ڈرائنگ روم کی طرف آیا، ٹی وی آن کر کے وہ پانی پینے لگا تھا جب ہی نشرا اندر آئی، بغیر دوپٹے کے، ہینڈ بیگ پہنے، بالوں کا جوڑا بنائے، پیچھے سے فراق کا گلا گہرا ہونے کی وجہ سے کمر کا آدھے سے زیادہ ننگا ہونا، اور چلتے ہوئے فراق کے گلے پر لگی ڈوریاں کمر پر ہل ہل کر الگ ہی ساز گنگنا رہی تھی۔ اس کا خون کھولا تھا، ایسے اسے دیکھ کر غصے سے دماغ کی رگیں تنی تھی۔ ایک جھٹکے میں اٹھا تھا وہ جو اس کے پاس سے گزر رہی تھی، اس کی کلائی دبوچ کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ جنگلی تمیز نہیں ہے، اف، چھوڑو مجھے۔ اس نے درد برداشت کرتے اپنا ہاتھ چھڑواتے غصے سے کہا تھا، کہاں گئی تھی تم؟ اس نے کلائی پر دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا، جہاں بھی جاؤں، تم سے مطلب، ہاتھ چھوڑو میرا۔ اس نے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے چلاتے ہوئے کہا، جب بھی وہ صوفے سے اس کا دوپٹہ پکڑ کر اسے کھینچتے ہوئے روم کی طرف لایا تھا اور روم لاک کیا تھا، پھر جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑا تھا اور وہ سیدھا بیڈ پر گری تھی۔ جنگلی انسان، پیچھے ہٹو، وہ غصے سے اٹھی تھی اور اسے اپنے سامنے سے پیچھے کرتے کہا تھا،
جب میں نے کہا تھا کہ دوپٹے کے بغیر تم مجھے مصروم میں ہی میرے سامنے نظر آؤ تو کس خوشی میں پورے شہر کو اپنے حسن کی نمائش کرتی پھر رہی ہو، اس نے پھر سے اس کی کلائی دبوچی۔ مائنڈ یور اون بزنس مسٹر سبحان جعفر، میں تمہاری زرخرید غلام نہیں ہوں، میرا جو دل کرے گا جیسے دل کرے گا ویسے کروں گی، جو مرضی کرے گا وہ پہنوں گی، تم میرے آنر نہیں ہو جو میں سانس بھی تمہاری مرضی سے لوں، اس نے چلاتے ہوئے کہا۔ شوہر ہوں تمہارا، میری بات ماننا تم پر فرض ہے، بات آئی سمجھ میں، اس نے غصے سے گھراتے ہوئے کہا۔ کون سے شوہر؟ زبردستی کے شوہر، نہ تو میں تمہیں اپنا شوہر مانتی ہوں اور نہ کبھی مانوں گی، اس نے ہاتھ چھڑواتے ہوئے غصے سے کہا۔ میں اپنی حرکت کی معافی مانگ چکا ہوں تم سے، اگر تم کہتی ہو تو پھر سے میں اپنی حرکت کی معافی مانگ لیتا ہوں۔ نو مسٹر سبحان، ناٹ اگین، مجھے نہ تو تم قبول ہو اور نہ ہی تمہاری معافی، اس نے نفرت سے کہا تھا اس کی بات کاٹتے ہوئے۔ تو پھر یہاں کیا کر رہی ہو میرے سامنے میرے گھر میں، جب میں قبول ہی نہیں، اس نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ بوجھ نہیں بنوں گی تم پر اتنے دنوں، جو کچھ بھی استعمال کروں گی سب کا پے کر کے جاؤں، اور ڈونٹ وری، علیحا کو سمجھا لو، رضوان بھائی اور زارا کا رشتہ مضبوط ہو جائے، پھر تمہیں اور تمہاری اس نامنہاد محبت کے ڈھکوسلے کو اپنے پیروں تلے رون کر جاؤں گی، اس نے نفرت سے چباتے ہوئے ایک ایک لفظ ادا کیا تھا۔ نشرہ تمہیں دکھ نہیں ہوتا؟ اتنا سب کچھ کہتے ہوئے اس نے افسوس سے پوچھا تھا۔ نہیں ہوتا، بالکل دکھ نہیں ہوتا، جیسے تمہیں نہیں ہوا تھا مجھے میری محبت سمیت برباد کرتے ہوئے۔ پتہ ہے مسٹر سبحان جعفر، تم مر بھی جاؤ تب بھی مجھے دکھ نہیں ہوگا، بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ تم مر جاؤ، جان چھوٹے میری اس زبردستی کے رشتے سے، اس نے انتہائی نفرت میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا لگا سن کر، چلو یہ شوق بھی جلدی پورا کر دوں گا، مگر ایک بات یاد رکھنا، میرے جتنے جی میں تمہیں خود سے الگ نہیں کر سکتا، اس کے لیے مجھے مرنا ہوگا، تو میں دعا کرتا ہوں کہ میں آج ہی مر جاؤں، اس نے اپنی آنکھوں کی نمی پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں گھلی نمی نشرہ نے واضح نوٹ کی تھی۔ محبت بے دھیانی ہے، محبت بے ارادہ ہے، کسی کے پاس کم ہے، کہیں حد سے بھی زیادہ ہے، کہیں پہ ہیر جیسی ہے، کہیں گمنام ارادہ ہے۔ محبت کتنی سادہ ہے، یہ وہ رستہ ہے جس کے سامنے کوئی اور رستہ ہے، نہ منزل ہے نہ کوئی واپسی کا اس میں وعدہ ہے۔ محبت بے دھیانی ہے، محبت بے ارادہ ہے۔ وہ ڈریسنگ پر پڑی فائل لیے تیزی سے روم سے نکلا تھا اور ڈرائنگ روم کے ٹیبل پر پڑی گاڑی کی کیز لے کر باہر کی طرف بڑھا تھا۔ وہ اتنے سخت الفاظ اسے بول گئی تھی، اس کا احساس اسے اس کے جانے کے بعد ہوا تھا۔ کیسے وہ اسے مرنے کی بد دعا دے سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، اس نے غلط کیا، اس نے اس کی محبت کو رسوا کیا، مگر وہ اس کی زندگی سے بڑھ کر تو نہیں تھا۔ زارا نے اسے واضح بتایا تھا، خود سبحان نے بھی تو اسے بتایا تھا کہ وہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے۔ اتنی تنہا زندگی گزارنے کے بعد اس نے اسے اپنی تنہائی کا اپنی زندگی کا ساتھی بنایا ہے، تو وہ کیسے اتنے ٹوٹے بکھرے انسان کو اتنی بڑی بد دعا دے سکتی ہے؟ ڈلیٹن اور بینز نے بھی تو اسے یہی سمجھایا تھا کہ وہ ایک بار اس کی جگہ پر خود کو رکھ کر سوچے۔ وہ اپنی محبت کی انا میں آ کر اس کے دل کے ٹکڑے کر رہی ہے، اپنے ساتھ ساتھ اسے بھی اذیت دے رہی ہے۔ وہ دماغ کا فیصلہ ماننے کی بجائے دل کی بات کیوں نہیں مانتی، اور اس کا دل اسے چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ ایک بار وہ سبحان کے حق میں فیصلہ کر سکتی ہے۔ اس نے روتے ہوئے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ یا اللہ ان کی حفاظت کرنا، اس نے روتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اس موڑ پر کھڑی تھی جہاں وہ دوہری اذیت میں تھی، محبت میں انا کو سر پر سوار کیے اسے برا بھلا تو کہہ گئی تھی، یہاں تک کہ اسے مرنے کی بد دعا بھی دے گئی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ محبت میں انا نہیں ہوتی، محبت میں محبوب کو بد دعا نہیں دی جاتی، اس کی خطا کو معاف کر کے محبوب کا ہاتھ پکڑے لمبا سفر کیا جاتا ہے۔ منزلوں کو اپنے ہی ہاتھوں مشکل نہیں بنایا جاتا۔ وہ غلطی کر گئی تھی ویسے ہی جیسے سبحان نے کی تھی، وہ پچھتا رہا تھا تو وہ بھی پچھتا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی بھر کر سکون تو اسے بھی ایک لمحے کے لیے نہیں ملا تھا۔ سرور جرنلسٹک فائل ہاتھ میں لے کر باہر نکلا ہے، ظفر کو اس کے کارندے نے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، اٹیک کرو، وہ فائل ہر حال میں چاہیے، ظفر نے اپنے مخصوص کارندے کو کہتے کال ڈسکنیکٹ کی تھی۔ وہ فائل ہاتھ میں تھامے گاڑی سے سیدھا آفس پہنچا تھا۔ گاڑی سے نکل کر وہ آفس کے اندر جانے ہی والا تھا کہ تبھی کسی نے آ کر اسے پیچھے سے دبوچا تھا۔ اس کے سر پر کوئی بھاری چیز ماری تھی اور وہ بازو پر تیز دھار چاقو سے کٹ لگایا تھا، اس سے پہلے کہ سبحان لڑکھڑا کر نیچے گرتا۔ وہ فائل مارنے والا پکڑتا، برائن نے چیختے ہوئے اس مارنے والے کو دبوچا تھا۔ پیچھے سے سیکیورٹی بھی اسی طرف بڑھی تھی اور وہ سیکیورٹی کو دیکھتے برائن کو دھکا دے کر وہاں سے منٹوں میں غائب ہوا تھا۔ سر برائن نے اس کے سر سے نکلتے خون پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ اس کی بازو سے بھی بے تحاشا خون بہہ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سبحان کی ناک کی طرف ہاتھ کیا اور اس کی سانس بند دیکھ کر وہ جھٹکے سے پیچھے ہوا تھا۔ ہی از ڈیڈ، جس نے چیختے ہوئے کہا، پھر موبائل نکال کر نشرہ کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ اسے علم تھا کہ سبحان نشرہ کے ساتھ والے اپارٹمنٹ میں رہتا ہے۔ ہیلو نشرہ، سر پر مرڈر اٹیک ہوا ہے، ان کو سانس نہیں آ رہی ہے، ہی از ڈیڈ۔
برائن نے روتے ہوئے نشرہ کو بتایا تھا اور فون بند کر دیا۔ سر وہ پھر سے سبحان پر جھکا، اس کا چہرہ تھپتھپا رہا تھا۔ اتنے میں سیکورٹی بھی اس بندے کو ڈھونڈنے میں ناکام ہوتی واپس آئی تھی۔ فوری ایمبولینس میں ڈال کر اسے ہاسپٹل لے جایا گیا تھا۔ برائن ساتھ تھا۔ تفصیلی چیک اپ کے بعد اس کے سر پر اور بازو پر پٹی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ کچھ سیکنڈ کے لیے اس کی نس دبنے کی وجہ سے اس کا سانس رکا تھا۔ سارے ٹیسٹ ہونے کے بعد اسے نارمل ڈکلیئر کر دیا گیا تھا۔ معمولی زخموں کے ساتھ سر میں آپ کو گھر تک چھوڑ آتا ہوں۔ اس کے ہوش میں آنے پر اور ڈسچارج ہونے تک کے بعد برائن نے کہا تھا، نہیں یار میں بالکل ٹھیک ہوں، تمہارے سامنے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ میں نارمل ہوں، یہ معمولی زخم ہے، میں ڈرائیو کر لوں گا۔ سبحان نے نرمی سے کہا، سر وہ مجھ سے ایک مسٹیک ہو گئی، میں نے نشرہ کو کال کر دی تھی کہ آپ کو سانس نہیں آ رہا تھا، تو میں تھوڑا پینک ریئیکٹ کر گیا اور اسے بتا دیا کہ شاید آپ ڈیڈ اس نے گڑبڑاتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، ایسی سچویشن میں ہو جاتا ہے، اٹس اوکے، ویسے بھی وہ تو خوشی ہوگی، افسوس کہ میں بچ گیا۔ اس نے لمبا سانس کھینچتے دکھ سے کہا، کیا مطلب سر؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ برائن نے اس کی بات نہ سمجھتے ہوئے کہا، کچھ نہیں یار، تمہارا بے حد شکریہ، تم نے یہاں تک ساتھ دیا۔ سبحان نے اس کے کندھے کو تھپکتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا تھا۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں سر، یہ تو میرا فرض ہے، میں آپ کو آپ کے اپارٹمنٹ تک چھوڑ کر آؤں گا اور آپ انکار نہیں کریں گے، اس نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہا تھا، اور سبحان نے مسکراتے ہوئے اس کی پیشکش قبول کی تھی۔ برائن کا فون سنتے ہی اس نے بے یقینی سے موبائل کو دیکھا تھا۔ کیا اس کی بد دعا اتنی جلدی اس کے حق میں قبول ہو گئی ہے؟ اس نے کہا تھا کہ اسے فرق نہیں پڑتا وہ جیے یا مرے، بلکہ وہ مر جائے یہی بہتر ہے اس کے لیے۔ تو یہ فون سن کر اس کی سانسیں کیوں رک گئی تھی؟ وہ کیسے مر سکتا ہے؟ نشرہ نے بے دردی سے اپنے دل کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر مسئلہ تھا، وہ مر گیا تھا تو اسے لگ رہا تھا کہ اس کا دل بھی مر گیا ہے۔ اس کے دل نے بھی دھڑکنے سے انکار کر دیا تھا، اسے لگ رہا تھا کہ اس کی سانسیں بھی اٹک رہی ہیں۔ اس نے اپنے دل سے ہاتھ اٹھا کر حلق پر رکھا تھا، منہ کھول کر لمبے لمبے سانس لینے کی کوشش کی تھی، مگر بے سود تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ جو سانس اسے مل رہی ہے یا جو سانس اس کے وجود میں جا رہی ہے وہ تو فائدہ مند ہی نہیں، اسے اس سانس کی ضرورت ہی نہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ میں آج ہی مر جاؤں۔ اسے سبحان کے لفظ کسی گہری کھائی میں سے آتے ہوئے محسوس ہوئے تھے، میرے جیتے جی میں تمہیں خود سے الگ نہیں کر سکتا۔ اس کے لفظوں کی باز گشت اسے ہلا رہی تھی، اس کا پورا جسم پسینے میں شرابور ہوا۔ نہیں سبحان، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، نہیں کر سکتے میرے ساتھ تم ایسا۔ I love you, damn it, I don't want to live without you, no, don't have to do this with me۔ وہ حلق کی مل کانپتے ہوئے چلائی تھی، اس کے جسم کا ہر حصہ لرز رہا تھا۔ تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا، تمہیں واپس آنا ہوگا میرے لیے۔ میں تو غصے میں تھی، بول دیا اتنا سب کچھ۔ نو اللہ پاک، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، پلیز برنگ سبحان جعفر ٹو می بیک، پلیز ڈونٹ ڈو دس۔ وہ چیخ رہی تھی، جب عشق کیا تب چوٹ لگی، جب جسم جلا تب جاں پہ بنی، جب جاں پہ بنی تب ہم روئے، جب لوگ برا کہتے تھے ہمیں ہم سن کر چپ ہو جاتے تھے، جب اس نے کہا تب آن گئی، جب آن گئی تب ہم روئے، جب من کے اندر کچھ ٹوٹا تب پوچھا، جاں میں شور ہوا، جب شور ہوا تب بات بڑھی، جب بات بڑھی تب ہم روئے، کوئی یادوں کو باہوں میں لیے ایک عمر بسر کی سپنوں میں، جب ٹوٹ گیا تب آس مٹی، جب آس مٹی تب ہم روئے، ایک مدت درد جیسے بنا، اس درد کی شمع کو خون دیا، جب خون نہ رہا تب شمع بجھی، جب شمع بجھی تب ہم روئے۔ میں لاؤں گی تمہیں واپس، تم نہیں جا سکتے کہیں، کہیں بھی نہیں، تمہیں نشرہ سبحان جعفر سے موت بھی نہیں چھین سکتی۔ اس نے بے دردی سے آنسو پوچھتے ہوئے باہر کی طرف دوڑ لگائی تھی، تبھی سامنے سے آتے اذہان سے بری طرح ٹکرائی تھی۔ کیا ہوا نشرہ، کیوں رو رہی ہو؟ اس نے اس کو سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ زہرا ایمل علیہ بھی اسے اس حالت میں دیکھ کر پریشان ہوئی تھی۔ وہ برائن کی کال وہ آئی تھی، وہ کہتا ہے کہ سبحان پر مرڈر اٹیک ہوا ہے، اسے سانس نہیں آ رہا، وہ کہتا ہے ہی از ڈیڈ۔ اس نے اذہان کو بری طرح سے ہگ کرتے ہچکیوں سے روتے ہوئے کہا تھا، وہ نہیں جا سکتا، ایسے ہی نو آئی لو ہم، اسے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اذہان بھائی اس کے پاس جانا ہے، ہٹے پیچھے۔ اس نے تڑپتے ہوئے روتے ہوئے اذہان کو پیچھے ہٹاتے کہا تھا، نشو کچھ نہیں ہوا ہوگا، سبحان کو ریلیکس، پانی پیو۔ زہرا پانی لائی تھی اس کے لیے اور اذہان نے اس کی طرف پانی کا گلاس کرتے کہا۔ پریشان تو وہ بھی بری طرح ہوا تھا اس کی بات سن کر۔ نہیں پینا، مجھے آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، وہ جا رہا ہے، اسے مجھے کہنا ہے کہ وہ مر جائے، مجھے محبت ہے اس سے، میں نہیں رہ سکتی اس کے بغیر۔ دیکھیے میرا دل نہیں دھڑک رہا، دیکھیے مجھے سانس نہیں آ رہا، دیکھیے میرا زندہ رہنا بے معنی ہو رہا ہے، مجھے جانا ہے۔
اس نے پانی کا گلاس دور پھینکتے چیختے ہوئے کہا تھا، نشو میں کہہ رہا ہوں نا وہ ٹھیک ہے، تم دعا کرو بجائے الٹی سیدھی باتیں کرنے کے۔ اس نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اسے تسلی دیتے کہا تھا، جائیں اذان بھائی سے لا دیں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میں نہیں رہ سکتی اس کے بغیر۔ اسے واپس لائیں پلیز، وہ میری پہلی اور آخری خوشی ہے، پلیز اذان بھائی۔ اس نے عشقیوں سے روتے ہوئے اس کے سامنے باقاعدہ ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ وہ بے حد تکلیف میں تھی اور اس کی تکلیف اس ٹائم وہاں موجود ایمن، زارا اور اذان اچھے سے سمجھ رہے تھے۔ اچھا میں جاتا ہوں، تم آنسو بند کرو اپنے، پلیز مت رو، میں نہیں دیکھ سکتا تمہیں روتے ہوئے، ابھی لے کر آتا ہوں، ہاں میرا بچہ ڈونٹ کرائے۔ اس نے اس کے آنسو صاف کرتے کہا۔ پیٹر مین اچانک علیہ نے سامنے سے آتے سبحان کو دیکھتے کہا تھا، اس کے سر پر پٹی بندی تھی اور اس کے بازو پر بھی۔ وہ برائن کے ساتھ اندر داخل ہوا تھا، خون آلود شرٹ پہنے۔ نشرہ نے منٹ سے پہلے علیہ کی نظروں کی تعاقب میں دیکھا تھا اور فوراً اٹھ کر سبحان کی طرف بھاگی تھی، وہ پوری شدت سے اس کے گلے لگی تھی۔ تم ٹھیک ہو نا سبحان؟ اس نے تڑپتے ہوئے پوچھا تھا۔ افسوس زندہ ہوں، اس نے بہت دھیمے لہجے میں کہا تھا کہ صرف نشرہ ہی سن سکی۔ سبحان تم ٹھیک ہو نا؟ یہ سب کیسے؟ اذان نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہوں یار، بس تمہیں پتہ تو ہے صافت فیلڈ ہی ایسی ہے، ذرا سا کسی کے خلاف کچھ لکھ دو تو پھر اس کا انعام یہ ملتا ہے۔ اس نے سینے کے ساتھ لگی نشرہ کو نرمی سے خود سے الگ کرتے کہا تھا، پھر ایمن علیہ اور زارا کی طرف بڑھا تھا جو اپنی اپنی جگہ کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ یار میں ٹھیک ہوں، تم لوگ تو ایسے کر رہے ہو جیسے میں مر گیا ہوں۔ اس نے بے بسی سے مسکراتے ہوئے دور کھڑی نشرہ کی طرف دیکھتے کہا، پھر اپنے دونوں بازو کھول کر ان تینوں کو پاس آنے کا اشارہ کیا تھا اور وہ تینوں اس کے سینے کے ساتھ جا کر لگی تھی اور اس نے ان تینوں کو ایک باپ کی طرح، ایک بھائی کی طرح حق میں لیا تھا۔ پیٹر مین آپ ایسی گندی باتیں نہیں کر سکتے، میں ناراض ہو جاؤں گی، لیہ نے اس کے سینے کے ساتھ لگتے ہی کہا۔ تم ناراض ہو جاؤ، کسی کی حسرت نہ پوری ہونے دینا۔ اس نے پھر سے نشرہ کی طرف دیکھتے تھکے لہجے میں مسکراتے ہوئے کہا تھا، آئی ایم سوری نشرہ، وہ سر کا سانس بند ہوا تھا تو میں پینک ہو گیا اور میں نے تمہیں کال پر وہ کہہ دیا، سو سوری۔ اس نے شرمندہ ہوتے ہوئے نشرہ سے معافی مانگی تھی، کوئی بات نہیں، ایسی سچویشن میں ایسا ہو جاتا ہے، اینڈ تھینک یو، آپ سبحان کو صحیح سلامت گھر چھوڑنے آئے۔ نشرہ کی بجائے اذان نے برائن کو مسکراتے ہوئے کہا تھا، تھینک یو کی کوئی بات نہیں، میرا فرض تھا، چلے میں اب چلتا ہوں، مجھے ضروری کام ہے۔ برائن نے ہنستے ہوئے کہا، ایسے کیسے، رات ہو گئی ہے، ڈنر کر کے جانا۔ سبحان نے کہا تھا، نہیں سر پھر کبھی آؤں گا، ابھی چلتا ہوں، خدا حافظ کرتے چلا گیا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے زارا، سدا خوش رہو، ہنسو اور مسکراؤ، اپنے میاں کا جینا آرام کرو۔ سبحان نے ہنستے ہوئے اس کے سر پر پیار دیتے کہا، ناٹ فیئر سبحان، میرا گفٹ اس نے گھوڑی سے نوازا تھا، اوہ ہو تو بھول گیا۔ سبحان نے لفظ گرتے کہا اور زارا نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ اذان تم نے اسے کچھ نہیں دیا جو یہ بھوکی بلی مجھ سے مانگ رہی ہے۔ سبحان نے اذان کی طرف دیکھتے کہا تھا، نہیں آج میں نے اسے اچھے سے سمجھایا ہے کہ میرے سالے صاحب کی جیب ڈھیلی کروا لے۔ اذان نے بتیسی نکالتے کہا تھا، کوئی نہیں بچوں، تم پر بھی وقت آئے گا، اپنی دفعہ رونا مت۔ سبحان نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا تھا اور سب کہکا لگا کر ہنسے تھے، یہ رہا تمہارا گفٹ۔ سبحان نے زارا کی طرف کچھ پیپرز بڑھائے تھے جو وہ ڈرائنگ روم میں بنے ڈرار میں سے نکال کر لایا، یہ تو اور پھر اسکول کے پیپر ہیں۔ اس نے بے یقینی سے پیپر دیکھتے کہا، ہاں تم کوئی خواب دیکھو اور تمہارا بھائی پورا نہ کرے، ایسا ہو سکتا ہے۔ سبحان نے اس کے سامنے بیٹھتے مسکراتے ہوئے کہا، تھینک یو۔ اس نے تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا، اٹس اوکے، اسکول کا نام ہم بعد میں ڈیسائیڈ کریں گے، فی الحال بھوک لگ رہی ہے بہت۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں زارا کھانا لگاؤ۔ اذان نے ان کو کہا تھا، وہ جو سارا دن شاپنگ کر کے واپسی پر رات کا کھانا زارا کے لیے برتھ ڈے کیک بھی لے کر آئے تھے، سب ایک ساتھ سیلیبریٹ کریں گے۔ ایمن اور زارا سر ہلاتی وہاں سے اٹھی تھی۔ زارا تم بیٹھو، ہم لگاتے ہیں، آج تمہارا اسپیشل ڈے ہے اس لیے نو ورک۔ نشرہ نے اسے بٹھاتے ہوئے کہا تھا، پھر دونوں نے مل کر ٹیبل سیٹ کی اور وہ ان کے ساتھ کھانے کی ٹیبل پر آئے تھے۔ زارا کی برتھ ڈے کا کیک سب نے خوشی خوشی کاٹا، سب بہت خوش تھے، ایک دوسرے سے اپنا دکھ چھپائے، ایک دوسرے کی خوشیوں میں خوش۔ کھانا کھا کر ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے، نشرہ سب کے لیے کافی بنا رہی تھی۔ ایمن نے کھانے کے برتن صاف کیے، اٹھ کر ایک گلاس میں دودھ ڈال دیا، علیہ نے آتے ہی کہا تھا، اوکے۔ اس نے کافی چھوڑ کر پہلے اس کے لیے گلاس میں دودھ ڈالا تھا، اب اس میں ہاف ٹی اسپون ہلدی ڈال دے۔ اس نے دودھ کا گلاس بھرتے دیکھ کر کہا، یہ تم نے پینا ہے؟ ایمن نے سرپرائز ہوتے پوچھا تھا، کیا لیا؟ اور ہلدی والا دودھ ناممکن نہیں پیٹر مین نے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں جیسے وہ پی ہی نہ لے، تمہیں پتہ ہے ان کو نفرت ہے، مت دو انہیں۔ ایمن نے اسے منع کرتے ہوئے کہا، علیہ دے، اور پیٹر مین نہ پیے ہو ہی نہیں سکتا۔ علیہ نے گلاس لیتے ہوئے کہا تھا اور کچن سے ڈرائنگ روم کی طرف آئی تھی، فار یو، گلاس سبحان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، فار می۔ سبحان نے گلاس کی طرف دیکھتے ہوئے منہ بناتے پوچھا تھا، یس فار یو، اینڈ فنش اٹ 2 seconds۔
میڈیسن اس نے حکم دیتے ہی ساتھ ساتھ دھمکی بھی دی تھی، یار تم نہ چال باز ہوتی جا رہی ہو۔ سبحان نے بیزاری سے ایک ہی سانس میں فٹافٹ سارا دودھ اپنے اندر ڈیلا تھا۔ چلیں اب جا کر ریسٹ کریں، ایزی اور زارا کو میں کمپنی دوں گی، اس نے سبحان کو اٹھاتے ہوئے کہا۔ کیوٹ گرل لے کر جائیں اپنے حبیب کو، اس نے آوازیں مارتے ہوئے کہا تھا نشرا سے۔ علیہ چلا جاتا ہوں یار، تھوڑی بات تو کرنے دو اذان سے، اس نے بے بسی سے کہا تھا۔ جاؤ ریسٹ کرو سبحان، مجھے بھی نیند آ رہی ہے، ہم بھی بس جا رہے ہیں، اذان نے کہا، اور علیہ کا آرڈر مانتے سبحان کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ نشرا نے ٹیبل پر کافی رکھی تو کب ہوئی محبت پنڈی تمہیں، اذان نے کب پکڑتے ہوئے کہا تھا۔ اذان بھائی اب آپ مجھے ایسے تنگ کریں گے، ناٹ فیئر، اس نے اذان کو غصے سے دیکھتے کہا۔ اچھا یار نہیں تنگ کرتا، انفیکٹ ہیپی فار یو، کچھ رہو اپنے میاں کے ساتھ، جو کل سے ڈر بیٹھا تھا نا دل میں وہ ختم ہو گیا اب، اس نے اسے دعا دیتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا جاؤ سبحان کے پاس، اسے کچھ چاہیے نہ ہو، اذان نے کافی ختم کرتے نشرا سے کہا تھا۔ یہ رہنے دو میں رکھ لوں گی، نشرا کب ٹرے میں رکھ رہی تھی کچن میں رکھنے کے لیے تو ایمل نے اسے منع کرتے کہا۔ چلے زارا ہم بھی، اذان نے زارا کی طرف دیکھا تھا۔ جی وہ کہتے ہی اٹھی۔ زارا تم جاؤ، مجھے ایزی سے کچھ بات کرنی ہے، آتے ہی وہ علیہ نے زارا سے کہا تھا۔ وہ کہ زارا کہتی نشرا کے اپارٹمنٹ کی طرف بڑھی تھی اور ایمل کافی کاغذ ٹرے میں رکھے کچن کی طرف بڑھی۔ آپ کی بات ہوئی ہے یار سے، اس نے اذان سے پوچھا تھا۔ ہاں ہو گئی ہے بات، اذان نے کہا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ علیہ نے پوچھا تھا۔ آ رہا ہے وہ، شاید کچھ منٹ تک پہنچ جائے کیونکہ فلائٹ تو کب کی لینڈ ہو گئی ہے، اسے سیدھا ادھر ہی بھیجوں گا، اب ان دونوں کو ایک دوسرے سے اکیلے میں ملوانا تمہارا کام ہے، اذان نے علیہ کو دیکھتے کہا اور کچن کی طرف جاتی ایمل ان دونوں کی بات سن کر وہیں رکی تھی۔ ڈونٹ وری وہ ہو جائے گا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوکے پھر دین بیسٹ آف لک، گڈ نائٹ، اذان علیہ سے کہتے اپنے اپارٹمنٹ کی طرف بڑھا اور علیہ اپنے کمرے کی طرف۔ نہیں میں زبردستی ارحان پر مسلط نہیں کروں گی خود کو، وہ نہیں رہنا چاہتے میرے ساتھ، نہ رہیں، ویسے بھی وہ میری شکل نہیں دیکھنا چاہتے، اس نے کب دھوتے ہوئے روتے ہوئے کہا تھا۔ میں چلی جاؤں گی یہاں سے بہت دور، اس نے کچن سے نکلتے ڈرائنگ روم میں پڑا، اپنا ہینڈ بیگ اٹھایا اور اپارٹمنٹ سے باہر آئی۔ پوائنٹ پر آ کر اس نے ٹیکسی کو ہاتھ دیا تھا۔ جاری ہے دوستوں اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی لازمی کیا کریں، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ اگر آپ اس ناول کی ایپیسوڈ نمبر 34 اور 35 ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو میرے دوسرے چینل میزان ولاگ کا وزٹ کریں کیونکہ وہ دونوں ایپیسوڈ اس چینل پر موجود ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔